رائے کی آزادی دی، یہ ہم تو بال بال بندھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں، کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ رائٹس دیے. یہ نکاح میں جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کہ جی کوئی کراس کر دیا جاتا ہے، ذرا سا کلیئر کریں، ایسا کچھ ہے بھی یا صرف بات ہی ہے؟ گھر والوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، تو یہ سب کی مشترکہ مرضی کے ساتھ کٹتا ہے، اس کی مرضی سے نہیں کٹتا جس کا نکاح ہو رہا ہے. ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، جی پڑھا ہی نہیں جاتا. اچھا اگر وہ کہہ دے کہ مجھے ذرا نکاح نامہ دکھا دیں، میں نے پڑھنا ہے، یا میں نے کیوں کاٹ رہے ہیں، تو پھر اس کو تو جو نکاح نامے کی شکیں وہ کاٹنے کے لیے تو نہیں بنی، وہ تو اسی لیے کہ ان کو فل کیا جائے، اور اس کو فل کس نے کرنا ہے؟ لڑکے اور لڑکی کی مرضی سے ہونا. استاد یہ آپ کے ساتھ بھی سب کے ساتھ ہوا ہے ایسا؟ ہوتا تو سبھی کے ساتھ ہی ہے. خلا کا حق ویسے عورت کے پاس کتنے حد تک ہے؟ نکاح سے پہلے خلا کی بات کیوں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. نکاح سے پہلے طلاق کی بات ہے، نکاح سے پہلے خلا کی بات ہے. بھئی گھر بسانے کی بات کرنی چاہیے نا. مرد کا حق ہے طلاق دینے کا، جی عورت کا حق ہے خلا لینے کا، تو گھر بسانے کا کام کس کا ہے؟ ہمارے ایک دو پوڈ کاسٹ ہوئے، وہ بڑے وائرل ہوئے، خواتین کی کمائی میں برکت نہیں ہے، ایک خاتون نے کہا. آپ اس پہ کیا کہتی ہیں؟ عورت کی کمائی میں برکت ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورت خود اپنے آپ کو بے برکت نہیں کہہ سکتی. مرد حضرات کہتے ہیں ہمارے پہ جو ہے یہ تو ہم نے کرنی ہے، بس یہ تو 4 شادیاں ہم نے کرنی ہے. تو یہ کس صورتوں میں کر سکتے ہیں؟ ایک سے زائد شادی کے لیے مرد کو عورت کی اجازت چاہیے، جیسے ہمارے لاء کے مطابق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کوئی قانون نہیں دیا. مرد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی رخصت دی ہے، اجازت ہے. تو اگر اس میں وہ اجازت دے دیتی ہے اور وہ کر لیتا ہے، تو کس دل سے وہ اجازت دے گی شادی کے لیے؟ وہ جو دل آزاری ہوگی، اس میں اسلام کیا آپ کہتے مجھے ہیں؟ یہ بتائیے کہ وہ اجازت کیوں لے گا؟ لیکن ناپاک زندگی گزارنی اس سے زیادہ بری چیز ہے. کتنے % خواتین ہوں گی جو دل سے چاہیں گی کہ ان کا ہسبینڈ یا دل آزاری نہ ہو، یا وہ اتنے بڑے دل کی ہو کہ چلو ٹھیک ہے یار یہ غلط کام کرے سے تیرے شادی کر لے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کوئی بھی دل سے اجازت نہ دے. اچھا استاد، ایک کوئی تھن لائن ہے وومن رائٹس کی کہ اس سے ٹاپ کے آگے جا رہے ہیں وومن رائٹس کے نام پر ہی؟ میں نہیں سمجھتی کہ اور ویمن رائٹس جو ہیں وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے ہماری عورت کو. ہماری تو پڑھی لکھی بچیوں کو بھی اپنے رائٹس کا پتہ نہیں، کمپرومائزڈ ہیں ان کے رائٹس. بیٹھے رہتے. ابھی آپ نے دیکھا یہ جو کیسز بہت چلے ہیں، جس کا میں نام نہیں لوں گا، جو یہ ڈرگز والے کیسز چلے ہیں کہ اتنا ڈرگز کر رہے ہیں وہ کہ ان کے سروں پہ چڑھ گئی ہے. اور اب تو چائے خانوں پہ جو رات میں کھلے ہوئے چھوٹے چھوٹے ڈھابے کھلے ہوئے وہاں سرعام مل رہی ہے. وہ ویٹ کے نام پہ گھروں میں اگا رہے ہیں، پی رہے ہیں. ایسا لگتا ہے سب کی چاہت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سب کی ملی بھگت سے. ایسا نہیں ہے کہ تو یہ جو سلسلہ ہے اس میں ماں باپ کا کتنا رول ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کی اولاد جا رہی ہے اس طرف؟ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ماں باپ کے اخلاص میں بہت کمی آ گئی. اس کی رسپانسبلٹی تھی کہ اپنی اولاد کے لیے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. گڈ ٹو سی یو. آج قرآن جاوا، یہ کوشچن آنسر، اس سے کیا امپیکٹ آیا ہے؟ یہ کیوں ضرورت پڑی آپ کو اور کتنی آسانی پیدا ہوئی ہے اس سے؟ دیکھیں سوال آدھا علم ہے، سوال آدھا اور یہ ہے کہ اگر کوئی سوال جو ہے وہ کسی کے ذہن میں اٹھتا ہے اور اس سوال کا آنسر اگر اسے مل جاتا ہے تو آسانی بہت ہو جاتی. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور کے لحاظ سے بہت ضرورت تھی اس بات کی کہ جس طرح اب لوگ سوچتے ہیں، جس طرح اب یعنی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری کنفیوژنس کا آنسر ملے. تو قرآن رجبہ میں ہم قرآن و سنت سے ہٹے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ سوال اٹھا کے اس کا جواب دیے پوائنٹس میں. جیسے عام طور پر ہماری بکس جس طرح سے لکھی جاتی ہیں اس دور کی، اگر اسی چیز کو بہت ہیوی ڈوز کے طور پر پیش کیا جائے تو پڑھنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. قرآن نجبہ میں یہ چیزیں پڑھنی آسان ہو جاتی ہیں الحمدللہ. استاذ آپ خواتین کی ایجوکیشن کو بہت پروموٹ کرتی ہیں، بہت ہمیشہ بات کرتی ہیں کہ ایجوکیشن کے اوپر. ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین اگر پڑھ لکھ جاتی ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ بہت بول رہی ہے، بات کر رہی ہے، کیونکہ اس کے پاس شعور آ جاتا ہے بات کرنے کے لیے. تو یہ کیسے صحیح ہوگا؟ ایک طرف ایجوکیشن کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف لوگ جو ہے نا ہمارے کچھ مرد حضرات، میں کچھ کی بات کر رہا ہوں، جو ایک دم سے وہ ہو جاتے ہیں کہ جی آپ زیادہ بات کر رہے ہیں. کبھی وہ اپنی رائٹس کی بات کرتی ہے. پھر ایک اور سلسلہ چل رہا ہے جس کا نکاح ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میرے کوئی کالم کاٹ دیا جاتا ہے. یہ کنفیوژن ذرا یوتھ کی کلیئر کریں کہ وہ کون سا کالم ہے جو کاٹ دیا جاتا ہے. بہت سے سوال ایک سوال میں لے آئے ہیں، لیکن خیر حضرت عمر بھی اپنی وائف سے نالاں تھے جی کہ جب سے آپ لوگ مدینہ آئی ہو آپ باتیں بہت کرنے لگ گئی ہیں. تو انہوں نے کہا پہلے اپنی بیٹی کا گھر جا کے دیکھیں. یہ بہت اچھا تھا. ہاں، تو بیٹی کے گھر جا کے دیکھو کہ وہ رسول اللہ سے روٹھی رہتی ہیں. غصے میں گئے بیٹی کے گھر جی اور ان سے پوچھا کہ کیا ایسا ہے کہ تم رسول اللہ سے سارا دن روٹھی رہتی؟ کہتی ہیں ہمارا آپس کا معاملہ ہے. اور وہ سوسائٹی جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، رائے کی آزادی نہیں تھی، اس سوسائٹی میں بھی اتنی بڑی چینج آئی. یہ چینج آج کے دور کی نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. یہ جو امپاورمنٹ ہے، عورت کو امپاورڈ کیا، اسے جینے کا حق دیا، اسے تعلیم کا حق دیا، اس کو رائے کی آزادی دی. یہ ہم تو بال بال بندھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں،
کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ رائٹس دیے. ہاں یہ دور ایسا ہے جس میں لوگوں نے اسے سمجھا نہیں, ورنہ یہ کہ عورت کوئی آدھی انسان تو نہیں ہے, پورا انسان ہے. اگر مرد کو بات کرنے کی آزادی ہے تو عورت کو بھی ہونی چاہیے. کیا رسول اللہ کی ازواج کو یہ آزادی نہیں تھی؟ تو ہمارے نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے. ہاں البتہ رسپیکٹ اور ریگارڈ دونوں طرف سے رہنا چاہیے. عورت کا بھی حق ہے, مرد کا بھی حق ہے, دونوں طرف سچویشن دونوں طرف سے ہونا اچھا. دوسری بات, یہ نکاح میں جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کہ جی کوئی کراس کر دیا جاتا ہے, یہ کیا چیز ہے جو کہتے ہیں کہ خواتین کو بھی خلا کا حق ہے تو وہ مولوی صاحب کاٹ دیتے ہیں؟ ذرا سا کلیئر کریں, ایسا کچھ ہے بھی یا صرف بات ہی ہے؟ آپ یہ دیکھیں, سب سے پہلے وہ ہاتھ کون سا ہے جو کاٹتا ہے؟ کسی مولوی صاحب کا ہی ہاتھ ہوگا جو کاٹتے ہیں؟ بغیر مرضی کے تو نہیں کاٹا نہیں, جاتا. بغیر مرضی کے گھر والوں کو نہیں کاٹ سکتے. گھر والوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. تو یہ سب کی مشترکہ مرضی کے ساتھ کٹتا ہے, اس کی مرضی سے نہیں کٹتا جس کا نکاح ہو رہا ہے. ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا, جی پڑھا ہی نہیں جاتا. اچھا اگر وہ کہہ دے کہ مجھے ذرا نکاح نامہ دکھا دیں, میں نے پڑھنا ہے, یا میں نے کیوں کاٹ رہے ہیں, تو پھر اس کو تو سیدھا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ بات کر رہی ہو, تمہاری کئی بچیاں ہیں نا جو لاء پڑھ رہی ہیں, تو وہ یعنی لاء پڑھنے کے بعد کہتی ہیں کہ ہمیں پہلے دکھائیں کہ ہمارے لیے کیا لکھا گیا. تو سب گھر والے اتنا پریشرائز کرتے ہیں, بے شک کتنا ہی کھلا ماحول ہو, کہ یہ سب کچھ پہلے دیکھنے کا تھا, اب تو صرف سائن کرنے کا معاملہ, سائن کر دو. بہت اچھی بات کی آپ نے, ویسے بالکل آپ نے اس طرح بات کی. سر یوزلی گھروں میں ہوتا ہے, چاہے وہ بہت پڑھا لکھا گھر ہو, چاہے وہ بیچارہ گھر نہ پڑھا لکھا بھی ہو, دونوں جگہ یہی ہوتا ہے. ادھر تو بات ہی نہیں کرتی, وہاں اگر بات بھی کر رہے لڑکی تو اسے کہتے ہیں سب کچھ ہو گیا, اب تو سائن کرنے کا ٹائم, یہ باتیں بہت پرانی ہو گئی. تو ویسے ایسا کچھ سلسلہ ہے بھی ہے؟ بالکل. تو اس میں کیا کتنی اجازت ہے اسلام میں, مطلب کیا جو نکاح نامے کی شکیں وہ کاٹنے کے لیے تو نہیں بنی, وہ تو اسی لیے کہ ان کو فل کیا جائے, اور اس کو فل کس نے کرنا ہے؟ لڑکی اور لڑکی کی مرضی سے ہونا. استاد یہ آپ کے ساتھ بھی, سب کے ساتھ ہوا ہے ایسا, خواتین کے ساتھ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہوتا تو سبھی کے ساتھ ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی رائٹ دے دے, پوچھے, میرا نہیں خیال کہ عام طور پر یعنی ریلیجس گھرانوں میں بھی پوچھا جاتا ہے, ایسا ہے نہیں. نکاح نامہ ہمارا جو ہے وہ شاید یعنی کہ یعنی اسے قابل عمل نہیں سمجھا جاتا. وہ صرف یہ ہے کہ سب لوگوں کا احساس رہے کہ ہمارے پاس یہ رائٹ ہے, ورنہ عملاً یہ ہے کہ اس کے اوپر اختیار کنٹرول تو کسی اور کا ہے. اور خلا کا حق ویسے عورت کے پاس کتنے حد تک ہے؟ وہ کورٹ تک ہے؟ ہمارے جو کورٹیں ہیں وہ ویسے ایک بات ہے, جی سر, نکاح سے پہلے خلا کی بات کیوں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. نکاح سے پہلے طلاق کی بات ہے, نکاح سے پہلے خلا کی بات ہے. بھئی گھر بسانے کی بات کرنی چاہیے نا. البتہ جہاں تک خلا کا حق ہے تو اس کے لیے لکھنے کی بات ہی نہیں ہے. خلا تو عورت لے سکتی ہے, وہ لکھا ہوا ہو یا نہ لکھا ہوا ہو, اس کے لیے رائٹ لینے کی ضرورت نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے, قرآن مجید میں اس کے بارے میں موجود ہے. اچھا وہ جو خلا ہے وہ ہماری اسلامک کو جو ہم لوگ لیتے ہیں کورٹ سے, وہ خلا ہو جاتا ہے کورٹ سے؟ ویسے کیوں نہیں ہو جاتا؟ کورٹ کو مانا جاتا ہے اسلامکلی؟ بالکل. اچھا, اگر اسلام کے اس میں ہے کہ کورٹ سے اگر آپ کو خلا مل گیا, تو یوزلی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ نے کورٹ سے خلا لیا ہے, یہ خلا نہیں مانتا میں, کیونکہ میں نے آپ کو, میں نہیں آیا اس کورٹ پہ, یا میں دیکھیں مرد تو طلاق دینے کا حق رکھتا ہے نا, تو عورت خلا لینے کا حق رکھتی ہے. اور وہ لیکن بات یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں نا, مرد کا حق ہے طلاق دینے کا, جی, عورت کا حق ہے خلا لینے کا, تو گھر بسانے کا کام کس کا ہے؟ گھر بسانے کی بات بیچ میں رہ جاتی ہے. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہر کسی کو جو ہے نا خلا اور طلاق جو ہے نا وہ یعنی ٹاپ ریٹنگ پہ آئی ہوئی ہے, ہر کوئی اسی کے بارے میں بات کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے گھر بسانے کی باتیں کرنی گھر بسانے کی بات کرنی چاہیے, وہ زیادہ بہتر ہے. کیا بات ہے. اچھا جی, عورت کی کمائی کے حوالے سے ہمارے 1-2 پوڈ کاسٹ ہوئے, وہ بڑے وائرل ہوئے, بڑا اس میں ڈسکشن ہوئی کہ خواتین کی کمائی میں برکت نہیں ہے. ایک خاتون نے کہا, سب نے کہا جی ہے, کسی نے کہا اسلام میں منع ہے, کسی نے کہا اسلام میں ہے, جی حضرت خدیجہ کا جی ذکر کیا گیا. آپ اس پہ کیا کہتی ہیں؟ عورت کی کمائی میں برکت ہے, کمائی ہوتی ہے عورت کی, یا نہیں کرنی چاہیے, اور کس سچویشن میں عورت کما سکتی ہے, بزنس کر سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کا مال جس وقت شام میں لے کر گئے, جی, تو وہاں جا کے ایک تو یہ کہ وہ یعنی اس وقت بہت پروفٹ ہوا. آپ نے ایک کام اور کیا کہ وہاں سے یعنی دوبارہ مکہ کے لیے مال خرید لیا تاکہ وہاں جا کے دوبارہ بیچتے ہیں. یہ حضرت خدیجہ سے طے شدہ نہیں تھا. جب واپس گئے تو وہ کئی گنا پروفٹ تھا. کس کا مال تھا, کس کا پروفٹ؟ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی. یہ ویسے دیکھنا ضرور چاہیے کہ وہ کون ہے جس نے یہ افواہ اڑائی ہے. وہ عورت ہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورت خود اپنے آپ کو بے برکت نہیں کہہ سکتی. تھی تو خیر وہ اب ہیں تو وہ عورت ہی اپنا.
تو انہوں نے کہا، اور بہت ساری عورتوں نے سپورٹ بھی ان کو کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ برکت، انہوں نے کہا جی عورت کام نہیں کر سکتی، مرد، عورت گھر بیٹھے گی، مرد کام کرے گا، اور عورت تب کام کر سکتی جب مرد کام نہ کر سکتا ہو، کوئی معذور ہو، مسئلہ ہو. تو یہ اس میں اس طرح کلیئر کر دیں کہ عورت کام کر سکتی ہے. کیوں نہیں کر سکتی؟ کر سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے کہا، ایک دفعہ ان کی بکری مر گئی جی، اور انہوں نے اس کے چمڑے کو ضائع کر دیا. دباغت کا چمڑا رنگنے کا کام کرتی تھی. تو آپ نے کہا کہ اس کو کیوں نہیں استعمال میں لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تو مر گئی تھی. آپ نے کہا اس کا کھانا حرام ہے، چمڑا تو رنگ کے آپ یوز کر سکتے ہو. کیا بات ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ انہیں، یعنی کہ رسول اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کو جو ہے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایسا کر سکتی تھیں، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتی تھیں. تو عورت کے اندر پوٹینشیل ہے، کام کر سکتی ہے، تو اسے اپنی بیسک رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کے بعد کر لینا چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں. یہ جو ہمارے گھروں کے اندر فسادات ہوتے تھے اور ہوتے بھی ہیں، یا اسی طرح سے باقی چیزیں، تو یہ فارغ اوقات کی باتیں ہیں نا. تو پروڈکٹیو تو ایک مرد کو بھی ہونا چاہیے، عورت کو بھی ہونا چاہیے. اچھا، جہاں فراغت آئی معاملات خراب ہونے، معاملات تو اور یہ ہم خود پھر تیار ہو جائیں اس کے لیے، اگر فراغت دے رہے ہیں عورت کو تو وہ معاملات پھر خراب تھوڑے بہت کرے گی، کیونکہ عورت ایموشنلی. کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. اچھا، تو اس پوٹینشیل کو یوز کرنا چاہیے. جی، لیکن یہ ہے کہ اپنی بیسک رسپانسبلٹیز کے بیہاف پہ نہیں، ان چیزوں کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. بچے، گھر، باقی چیزیں اتنا ہی جتنا اس کے. دیکھیں کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جب عورت کی ذمہ داری اپنے گھر کے اندر زیادہ ہوتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کو میٹرنٹی لیو ملتی ہے مثال کے طور پر، تو وہ کس لیے کہ اب اس وقت یہ زیادہ بیزی ہے. اسی طرح سے جیسے کتنے ہی کنٹریز ہیں جہاں پہ یعنی 1 year لیو بھی مل جاتی ہے، اس وجہ سے کہ ایک بچے کو جو ہے وہ زیادہ لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور صرف وائف کو نہیں، ہسبینڈ کو بھی ساتھ مل جاتی ہے. تو دونوں کا کام ہے. تو یعنی اگر آپ نسل انسانی کو، اپنی اولاد کو اہمیت دے رہے ہیں، تو نیچرلی پھر اولاد کو وقت بھی چاہیے. تو اس کے لیے بیسک رسپانسبلٹی اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو تھوڑا عرصہ، جتنا عرصے یہ ذمہ داریاں ہیں، تو ان کو نمبر 1 پہ لیں، اور اس کے بعد جب آپ کام کر سکتے ہو، آپ کے پاس فرصت فراغت ہے، تو آپ کریں کام جتنا بھی کرنا. اچھا، اس کے لیے یہ بندش نہیں ہے کہ جی آپ کام نہ کریں، یا ویسے اگر آپ نے کام کرنا ہے تو مرد حضرات اس کا سہارا نہ لیں کہ اسلام میں منع ہے یا کام نہیں کر سکتے، تو ایسا کوئی سچویشن نہیں ہے. آخر ناکام ہی کیوں رہیں. اچھا جی، ایک اور مسئلہ آیا جو آپ سے کلیئر کرنا. ہمارے پاس تو بڑے مسئلے یہاں پہ آتے ہیں، تو میں نے بولا ایک ایک کر کے کلیئر کریں کیونکہ بڑے وائرل ہوئے ہیں. یہ 4 شادیوں والے معاملات جو ہیں، مرد حضرات کہتے ہیں ہمارے پہ جو ہے یہ تو ہم نے کرنی ہے، بس یہ تو 4 شادیاں ہم نے کرنی ہے. تو یہ کس صورتوں میں کر سکتے ہیں؟ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ 4 شادی تب الاؤ کی گئی ہے اسلام میں کہ کوئی جب کوئی معذور ہو، کوئی ایسی بے سہارا ہو. دوسری طرف صاف کہتے ہیں کہ جی اگر 4 شادیاں کرنی اسلام میں ہیں، کر لیں، بڑے 1 2 3 4 لائن سے کر لیں شادی. 4 شادیاں یا 1 سے زائد شادیاں، آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں 2 3 4 جو بھی. فرض نہیں ہے، رخصت ہے. کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو. اگر یہ کہا جائے کہ 1 سے زائد شادی کے لیے مرد کو عورت کی اجازت چاہیے، جیسے ہمارے لاء کے مطابق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کوئی قانون نہیں دیا. اگر مرد کرنا چاہتا ہے، اس کا دل آ گیا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے، تو اچھا ہے. باہر دوستی کرنے کی بجائے گھر کے اندر لے آئے. اس وقت اسے اس کی رسپانسبلٹی بھی پوری کرنی پڑے گی، فرائض ادا کرنے پڑیں گے، اور اسے حق دینا پڑے گا. عورت کہتی ہے کہ گھر نہ لاؤ، باہر جو چیز چاہے کر لو. کمپرومائز ہو جاتا ہے، ایک خفیہ قسم کا کمپرومائز ہے دل میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو صرف پھر عورت بھی شامل ہے اس گناہ میں اگر وہ مرد کر رہا ہے. پھر ہر جگہ تو نہیں، لیکن یہ کہ اکثر جب اس کو پتہ ہوگا کہ جب اسے پتہ ہے اور وہ کچھ اس پہ ریئیکٹ نہیں کرتی. ہاں، اول تو عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر کسی اور جگہ انوالو نہ ہو، لیکن اگر وہ انوالو ہو رہا ہے اور اسے گھر لانا چاہتا ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ باہر. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو ایک پاک زندگی گزارنے میں رکاوٹ تو عورت ہی ہے. پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ سوسائٹی کو پاک رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے الاؤ کیا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی کی بجائے وہ 1 سے زائد کے ساتھ اس کا دل لگ سکتا ہو. دیکھیں، یہ ایک نیچرل بات ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، یعنی کہیں کوئی انکلینیشن ہو سکتی ہے. آپ کسی کا سہارا بھی بننا چاہتے ہو یا نہیں بننا چاہتے، جو بھی. لیکن مرد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی رخصت دی ہے، اجازت ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو بہتر ہے کہ پھر اس کو پورے رائٹس دے، اس کو کیپ بنا کے نہ رکھے. تو یہ عورت کی فیور میں ہے، عورت کے خلاف نہیں ہے. اور اگر کوئی عورت آ گئی، ڈر تو اسی بات کا ہے نا کہ مرد کی توجہ ہٹ جائے گی، بچوں کا رائٹس محفوظ نہیں ہوں گے. اور ایسا ہے بھی کہ مرد جو ہے نا وہ شورٹی نہیں دیتا.
تو مرد کو انسرٹینٹی میں بھی تو عورت ہی نے رکھا ہوا ہے. استاذہ اس میں کیا کہیں گی آپ کہ دیکھیں کہتے ہیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے اسلامی طور پہ، تو خاتون کا جو بھی اب آپ کی بیوی ہوگی اگر آپ شادی کرنے جا رہے ہیں جیسے آپ نے کہا وہ دے اجازت، اگر وہ کوئی اللہ نہ کرے وہ غیر کام کر رہا ہے تو اگر اس میں وہ اجازت دے دیتی ہے اور وہ کر لیتا ہے تو کس دل سے وہ اجازت دے گی شادی کے لیے؟ وہ جو دل آزاری ہوگی اس میں اسلام کیا کہتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ وہ اجازت کیوں لے گا؟ صرف ہمارا پاکستانی لا ہے، ورنہ مرد کو اجازت کیوں لینی ہے؟ چلیں وہ لے کر آ گیا، ایک ایگزامپل ہے، باہر رکھ لی، شادی کر لی، تو پہلی بیوی کو دل آزاری نہیں ہوگی، بڑا دکھ نہیں ہوگا؟ تو اسلام میں تو یہ بھی ہے نا کہ کسی کا دل آپ نہیں دکھا سکتے. بات یہ ہے کہ دل آزاری تو یقیناً بہت بری چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ناپاک زندگی گزارنی اس سے زیادہ بری چیز ہے. تو اب اگر اس کے لیے یہ مشکل ہو رہا ہے کہ وہ ایک عورت جس کو وہ گھر لانا چاہتا ہے وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو کیا اس کی دل آزاری نہیں ہو رہی؟ تو دونوں کو کچھ کمپرومائز تو کرنا ہی پڑے گا. دل آزاری عورت کے نصیب میں یہاں کہیں لکھی ہوئی ہے، یہ مردوں کے لیے والی دل آزاری نہیں، عورت کے لیے ہی ہے. بات یہ ہے کہ دل آزاری کیوں ہوتی ہے؟ کنڈیشنڈ مائنڈ سیٹ ہے، ورنہ عربوں کے یہاں تو کوئی عورت کی دل آزاری نہیں ہوتی. آپ دبئی میں دیکھ لیں، آپ سعودیہ میں دیکھ لیں، آپ موسٹ آف دا کنٹریز میں یہاں پہ دیکھیں. میں نے دیکھا ہے، مجھے کسی نے انوائٹ کیا تیسری شادی پہ، میں نے کہا یعنی مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی تیسری شادی ہے. میں حج کرنے کے لیے گئی تو وہاں پہ کچھ عرب فیملیز کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس وجہ سے انہوں نے انوائٹ کیا. تو میں نے کہا کہ اچھا یعنی یہ پہلی شادی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تیسری شادی ہے. میں نے کہا کس نے کروائی؟ کہنے لگے پہلی دو نے. تو میں نے کہا ان کو یعنی اس بارے میں کوئی فیل نہیں ہوتا؟ کہتے نہیں بالکل نہیں، انہیں یعنی کہ ہمارے یہاں کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. تو وہاں کی بات بھی کر رہی ہیں، کتنے % خواتین ہوں گی جو دل سے چاہیں گی کہ ان کا ہسبینڈ یا دل آزاری نہ ہو، یا وہ اتنے بڑے دل کی ہو کہ چلو ٹھیک ہے یار یہ غلط کام کرے سے طرح شادی کر لے؟ اس کی کتنی %؟ 2% ہوگی؟ نہیں میرا نہیں خیال کہ 2%، زیادہ ہوں گے؟ نہیں 1% بھی نہیں. 1% نہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کوئی بھی دل سے اجازت نہ دے، کیونکہ مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. ہاں البتہ ایک خاتون مجھے ملی 2 دن پہلے، تو کہنے لگی کہ میرے ہسبینڈ نے شادی کر لی، دوسری شادی کی، بیبی ہوا، تو اپنی بیوی اور بچے کو لے کے گھر آئے کہ میں نے اب خاندان کے ساتھ انٹروڈیوس کرنا ہے. تو میری بچیوں نے بہت اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو الاؤ نہیں کریں گے، اور ہمارے باپ نے گناہ کیا ہے کہ انہوں نے چھپ کے شادی کی ہے، ہم سے اجازت لیتے. اب پہلے تو بیوی سے اجازت لینی تھی نا پاکستانی لاء کے مطابق، اب بچے کہتے ہیں ہم سے بھی اجازت لو. اگر ہم سے اجازت نہیں لی تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سوچیں یہ کس طرح کا فیملی سٹرکچر ہے جس میں بچوں سے ایک باپ اجازت لے گا میں شادی کر لوں. بھائی بچوں نے باپ سے اجازت لینی، باپ نے بچوں سے نہیں لینی. تو اس میں وہ خاتون کہتی ہیں کہ اب میں بچوں کو جب سمجھاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی ہمارے ہسبینڈس کے لیے راستہ کھول دیا. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے والد شادی کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارے اوپر تو بہت خاندانی پریشر ہے کہ ہمارے والد نے یہ سب کچھ کیا. تو نیچرلی یہ تو صورتحال اس قسم کی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں، میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کے شوہر ایک شریف اور پاک انسان ہیں جنہوں نے آپ کو بتایا بھی اور لے کے گھر آئے، ورنہ یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ باہر دوستیاں بھی کرتے، باہر یہ سلسلہ جاری رکھتے، لیکن اب وہ اپنے خاندان اور اپنی آنے والی نسل کے ساتھ بھی مخلص ہیں کہ اس کو بھی بچے کو گھر لائیں کہ اس کو خاندان ایکسیپٹ کریں. استاد ایک اور ایشو، پڑھا لکھا ایشو ہے، جنزیز جو ہیں ہمارے، وہ جب آئیں لڑکیاں خاص طور پر جنزیز جو آئی ہیں، اب سلسلہ یہ بھی ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے کہا دوسری شادی کا معاملہ جو کرنا چاہے گا، وہ جب شادی کرنے جائے گا تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ معاملات تو کرے گا، بات چیت کرے گا، تو یہ تو انہیں پھر چیٹر کا نام دیتی ہے. تو بندہ چیٹر انسان ہے، پہلے ہسبینڈ کو ڈائریکٹ یہ کہہ دیتی ہیں. اب تو نیا ورڈ نکلا چیٹر، یہ بڑا چل رہا ہے، اس کو مائکرو چیٹنگ کہتے ہیں. ویسے ہے تو بڑی عجیب سی بات، مائکرو چیٹنگ لڑکیوں کی طرف سے زیادہ ہو رہی ہے لڑکوں کی طرف سے، یا دونوں کی طرف سے؟ ابھی تو دونوں ہی سے ہو رہی ہے، لیکن پہلے صرف مردوں سے ہوتی تھی، اب تو دونوں طرف سے ہو رہی ہے جب سے سوشل لیکن میڈیا. اگر اس کی ریسرچ کروائے نا شادی شدہ خواتین کتنے بڑے پیمانے پہ چیٹ کر رہی ہیں تو صورتحال بڑی فرق ہو جائے گی. ہو جی بڑی سچ کڑوی اور بڑی گہری بات آپ نے کر دی ویسے، جو کہ میں ایز اے مرد نہیں کر سکتا تھا، لیکن بہت برا حال ہے. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت پاک خواتین بھی رکھی ہیں جو کبھی کسی کی طرف استاذہ یعنی یہ نہیں دھیان جاتا، لیکن بہرحال یہ سوسائٹی کا کڑوا سچ ضرور یہ بربادی جو ہوئی ہے یہ اس نے نہیں کی، یہ موبائل فون نے، اس کو تو کام کے لیے کرایا تھا، اس پہ کچھ اور کام بھی نہیں لگا دیا سب نے، یہ انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک، اس کو کسی اور کام پہ لگا دیا ہے، سب کے ان باکس بھرے ہوئے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کا یوزیج آپ کس طرح سے یوز کرنا چاہتے ہو، ورنہ ٹیکنالوجی کو آپ کہاں تک ریزسٹ کریں گے، سوشل میڈیمز کو کہاں تک ریزسٹ کریں گے.
آپ کے اپنے اندر کیا ہے. اچھا پہلے خواتین کے پاس یہ اپارچونیٹی یہ والی نہیں تھی, مرد تو باہر گھوم رہا تھا پہلے ہی آزاد تھا, تو خواتین کے پاس یہ والی آزادی شاید اب مل گئی ہے, تو اس وجہ سے ذرا ڈیزاسٹر زیادہ آ رہا ہے آپ کے خیال میں, لڑکی ہو چاہے مجھے لگتا شادی ہے شدہ ہو کہ یہ نا ایک نیا ایرا ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. رسول اللہ کی بات یاد آتی ہے, التقویٰ ہاں ہونا, تقویٰ یہاں ہے. تو یہاں تقویٰ, یہاں گاڈ فیئرنگ نہیں رہے اندر سے, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر نہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر صورتحال تو فرق ہو جاتی ہے. اچھا استاد, ایک کوئی تھن لائن ہے وومن رائٹس کی کہ اس سے ٹاپ کے آگے جا رہے ہیں وومن رائٹس کے نام پر ہی, وومن امپاورمنٹ کے نام پر بھی اسے ٹاپا جا رہا ہے آپ کے خیال میں, یا وہ لائن کراس ہو رہی ہے آہستہ آہستہ خواتین کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں کراس ہونے لگتی ہے, کہیں یعنی تھوڑی سی صورتحال فرق ہو جاتی ہے. میں نہیں سمجھتی کہ اور ویمن رائٹس جو ہیں وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے ہماری عورت کو. آپ اس کی ریسرچ کرا کے دیکھیں, ہماری تو پڑھی لکھی بچیوں کو بھی اپنے رائٹس کا پتہ نہیں, کمپرومائزڈ ہیں ان کے رائٹس. اور یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کے رائٹس کی بات کرے نا, تو اس کے بارے میں یعنی ایک کوئی دیندار عورت یا دیندار لڑکی بھی کو بات کر لے, تو اس کے بارے میں یعنی ریلیجس لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو دین کے ہی خلاف ہے سب کچھ, اور یہ دین ہی نہیں ہے. اور فوراً جو مرد کے رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت سارے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں, بہت ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں, حق کہنے نہیں دیا جاتا. استاد آپ دونوں طرف کی بات کرتی ہیں, ویسے آپ بات کرتی ہیں مردوں کے حق میں بھی بات کرتی ہیں, خواتین کے حق میں بھی بات کرتی ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ خاتون ہو کے مردوں کے حق میں بات کرنا. آپ نے بڑی بات عدل کی ہے, عدل کی گراؤنڈ پہ کھڑے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, جو حقیقت ہے اس کو کہنا چاہیے. ایکسلنٹ. اچھا جی, یوتھ ہماری سازا آج بڑی ڈسٹریکٹڈ ہے, مطلب کچھ پاکستان چھوڑ کے بھی جا رہی ہیں, کچھ 3-3 4-4 بجے تک چائے والوں بیٹھے رہتے. ابھی آپ نے دیکھا یہ جو کیسز بہت چلے ہیں, جس کا میں نام نہیں لوں گا, جو یہ ڈرگز والے کیسز چلے ہیں, لوگ کال سینٹرز میں لوگوں کا ذہن بند ہو گیا ہے. ابھی بیریا ٹاؤن میں ایک حادثہ ہوا, انہوں نے اپنی ماں کو اور باپ کو مار دیا. تو اگین یہ جو سلسلہ چل رہا ہے کہ اتنا ڈرگز کر رہے ہیں وہ کہ ان کے سروں پہ چڑھ گئی ہے. اور اب تو چائے خانوں پہ جو رات میں کھلے ہوئے چھوٹے چھوٹے ڈھابے کھلے ہوئے, وہاں سرعام مل رہی ہے. وہ ویٹ کے نام پہ گھروں میں اگا رہے ہیں, پی رہے ہیں. ایک الیکٹرک سگار آیا ہوا اس کے اندر لگا کے, الیکٹرک سگریٹ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کے اندر, ویپ آیا ہوا ہے, اس کے اندر وہ ڈال کے پی رہے ہیں, پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا. یہ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ, اور بڑے پراؤڈلی پی رہے ہیں, اسٹائل سے پی رہے ہیں, تباہی کی طرف. تباہی کی طرف. بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کوئی یعنی کہ کسی مریخ پر تو ہو نہیں رہا, زمین پر ہو رہا ہے اور اپنے ملک کے اندر ہو رہا ہے. اور ملک بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی حکومت نہیں, یا اس کا کوئی یعنی اس کو کوئی روکا نہیں جا سکتا, یا یہ ہے کہ سوسائٹی کے کوئی سسٹمز نہیں ہیں. سب کچھ ہے, لیکن یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے سب کی چاہت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ شاید قانون نافذ کرنے والے ادارے, شاید یعنی کہ ہماری ریاست کے افراد, اور پھر اسی طرح سے ہمارے تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے, اسی طرح سے سوسائٹی کے باقی سب کے ملی بھگت سے. ایسا نہیں تو ان کے گھروں تک بات نہیں جا رہی خود کے, اس دفعہ جو ایشوز آئے ہیں آپ کو پتہ چلا ہوگا, جو نام آگے, اب تو ان کے گھروں کے بعد سارے معاملہ ان کے بچے, اپنے بچے آ گئے نا بیچ میں, کوئی ادھر بھگا رہے ہیں ادھر بھگا رہے ہیں بچوں کو. جب کسی کے گھر میں آگ لگاؤ گے تو آپ کے گھر میں بھی آئے گی. ہو جلا آپ کا گھر. اب ان کو کوئی نہ کوئی لائن کھینچنی ہوگی اس سے پہلے کہ پوری قوم, اب تو گھر میں پہلے تو غریب مرتا تھا نا استاد, پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہاں ہوا. وہ پہلے چرس کہہ دیتے تھے, آج ویٹ کہہ دیتے ہیں اسے. نہیں, یہ ویسے نشہ زیادہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, غریبوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے, لیکن ان کی اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ اتنا خرید سکے. یہ عمرہ کا نشہ ہے. کیا بات ہے, یہ پیسہ ہو, اس نشے کے لیے پیسہ بھی چاہیے, پیسہ چاہیے, اور اب ان کو ہی روکنا پڑے گا جو پی رہے ہیں وہی. اور پیسہ بھی جو ہے نا وہ حلال کا نہیں چاہیے, حرام کا پیسہ چاہیے. تو یہ جو سلسلہ ہے اس میں ماں باپ کا کتنا رول ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کی اولاد جا رہی ہے اس طرف, اور آپ کو اندازہ ہے, دکھ رہا ہے کہ اس نے جانا اسی طرف ہے, پھر بعد میں آپ روئیں گے.